آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ پورے پاکستان کو ذرا ہٹکے کی جانب سے رمضان المبارک شروع ہونے کی دلی مبارکباد۔ حکومت نے وعدہ تو کیا ہے کہ سحری اور افطار کے وقت نہ بجلی جائے گی نہ گیس جائے گی، اب دیکھتے ہیں کیا ہوا تیرا وہ پاکستانی ہاکی جو کل تک دنیا پہ راج کرتی تھی آج سڑکوں پہ رول رہی ہے۔ ایپسٹین فائلز مسلسل کھل رہی ہیں اور روزانہ کسی نہ کسی نام نہاد معزز کے کپڑے اتر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار انسانی حقوق کی جو مقامی سطح پہ پامالی کی صورتحال ہے اس پہ بھی ہمیں بات کر لینی چاہیے۔ جیسے آج کراچی پریس کلب کے باہر کراچی کے علاقے پرانا گولی مار کے سینکڑوں شہریوں نے ہمدان نامی ایک نوجوان کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت پہ مظاہرہ کیا۔ اس مقابلے میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہمدان کے والد محمد علی کے بقول ان کے بیٹے کو 29 دسمبر کو CTD نے گرفتار کیا۔ ہم نے فوراً سندھ ہائی کورٹ میں ہمدان کی بازیابی کی پٹیشن دائر کی۔ 6 جنوری کو CTD نے ہمدان اور دیگر کے بارے میں بتایا کہ ان کا تعلق ایک دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ آج ہمدان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا، مگر گزشتہ روز CTD نے دعویٰ کیا کہ ہمدان اور اس کے ساتھی پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ ان کا اصرار ہے کہ میں ایک اعتراف نامے پہ دستخط کروں کہ میرا بیٹا دہشت گرد تھا، تبھی لاش واپس ملے گی۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ گوجرانوالہ پولیس نے ایک چلتی ٹرین سے اتوار کو ایک ملزم ہارون کو حراست میں لیا۔ اس پہ ایک خاتون اور 2 بچوں کے قتل کا الزام تھا اور اس بارے میں ٹھوس ثبوت بھی پولیس کے پاس موجود ہیں، مگر گرفتاری کے 2 روز بعد پریس ریلیز جاری ہوا کہ پولیس ہارون کو آلہ قتل کی برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کے لیے اچانک حملہ کیا اور وہ اس میں مارا گیا۔ یہ دونوں خبریں میں نے آج کے ڈان اور BBC اردو کی نیوز ویب سائٹ سے اٹھائی ہیں اور دونوں آج ہی کی خبریں ہیں۔ مشکوک پولیس مقابلے پورے پاکستان میں تیز رفتار انصاف کا ایک غیر رسمی ذریعہ ہیں۔ گزشتہ روز ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے اس بارے میں صوبہ پنجاب سے متعلق حقائق جو رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا کہ ایسا لگتا ہے گویا صوبے کے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی CTD منصوبہ بند انکاؤنٹرز کی حکمت عملی پہ سنجیدگی سے عمل پیرا ہے۔ حکومت پنجاب نے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ اور منظم جرائم کی بیخ کنی کی نیت سے CTD قائم کی، مگر 2025 کے پہلے 8 ماہ میں ہی CTD نے 670 پولیس مقابلے دکھائے۔ ان مقابلوں میں 924 ملزم ہلاک ہوئے، جبکہ صرف 2 پولیس افسروں کی جانیں گئیں، یعنی اوسطاً 2 پولیس مقابلے روزانہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محض اتفاقی کارروائیاں نہیں بلکہ ادارہ جاتی سطح پہ ایک قابل قبول معمول ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل اموات کی روک تھام کے ایکٹ مجریہ 2022 کے تحت FIA پابند ہے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی نگرانی میں ہر زیر حراست موت کی تحقیق کرے، تاہم کمیشن کو ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ FIA یہ لازمی ذمہ داری تسلسل سے نبھا رہی ہے، بلکہ ایک کیس میں تو عدالت کو حکم دینا پڑا کہ FIA چھان بین کرے۔ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جب اس رپورٹ کو مرتب کرنے کے دوران صوبائی عہدیداروں اور پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی کوشش کی گئی تو کوئی جواب نہیں ملا۔ اس رویے کے سبب متاثر ہلاک شدگان کے اہل خانہ بھی خوف و ہراس کا شکار رہتے ہیں۔ مثلاً مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ایک شخص کے اہل خانہ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ جلد از جلد لاش کو دفنا دیں اور کسی بھی قانونی چارہ جوئی سے باز رہیں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق ایسے ہر انکاؤنٹر کے بارے میں دائر FIR اور پریس ریلیز میں یکساں زبان استعمال ہوتی ہے، جیسے ملزم نے فائرنگ شروع کر دی، پولیس کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنا پڑی، مرنے والے خطرناک مجرم تھے، وغیرہ وغیرہ۔ رپورٹ کے مطابق ٹھوس تفتیشی عدالتی کارروائی اور عدالتی نگرانی کے نظام کے بغیر عام آدمی کا تحفظ بہت مشکل ہے، بھلے حکومت کتنے بھی دعوے کرے۔ کمیشن نے سفارش کی ہے کہ جب تک کوئی جامع قانونی میکنزم اور معائنہ کاری کا آزادانہ نظام تشکیل نہیں پاتا، تمام انکاؤنٹر آپریشنز روک دینے چاہیے۔ ہر مقابلے کی محکمہ جاتی کے بجائے غیر جانبدارانہ چھان بین کروائی جائے اور FIA کو اس بابت پابند کیا جائے اور ایسے آپریشن کے متاثرین کو لازماً معاوضہ ادا کیا جائے۔ جی اچھا، کچھ بڑے مزیدار پیٹرنز نظر آتے ہیں ہمیں۔ 924 سسپیکٹ مارے جاتے ہیں
اور اس کے بدلے میں 2 پولیس اہلکار جی شہید ہوتے ہیں. تو 924-2 کا ریشو ہے جو کافی ایک بڑی اکمپلشمنٹ ہے میرا خیال ہے. یہ ہم بات کریں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی CCD کی, ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو FIRs ہے اس میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ تقریباً کنسسٹنٹ ہے اکراس. ہاں وہ میں نے پتا. ہاں بالکل, اور بڑا مزیدار ہے. وہی جیسے آپ نے کہا کہ فائرنگ ہوئی, پھر ریٹیلیٹری فائر میں. انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمیشہ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں, ہمیشہ نہیں اکثر, کہ جو اکیوزڈ ہے اس کے ساتھی آ کے اس کو رہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ساتھی کبھی پکڑے نہیں جاتے, جی, نہ ہی وہ زخمی ہوتے ہیں, نہ ہی وہ مارے جاتے ہیں. وہ رات کی تاریکی میں, بلکہ دن کی تاریکی, کبھی کبھی دن کی تاریکی میں جب زیادہ بادل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تاریکی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ڈان اخبار ایک چیز صرف میں ایڈ کر دوں سر, کہ اس رپورٹ میں بھی بارہا یہ لکھا گیا ہے کہ HRCP کی جو ٹیم تھی انہوں نے سرکار سے رابطہ کیا, پولیس سے رابطہ کیا, CTD سے رابطہ کیا, لیکن ان کی جو تحریری جو ریکویسٹ بھی تھیں اس میں کوئی جواب نہیں آیا. آج کے اس پروگرام کے لیے بھی ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم پنجاب حکومت سے, ان کے CTD سے, پولیس سے ہم نے بارہا رابطہ کیا کہ اتنی ڈیمننگ رپورٹ ایک آئی ہے HRCP کی طرف سے, کچھ تو آ کے آپ وضاحت کریں, لیکن انہوں نے کوئی اس میں دلچسپی نہیں دکھائی. اچھا شاہزیب, میں ایک وضاحت کرنا سرکار کی چاہ رہا طرف سے ہوں. کوئی وضاحت نہیں ہے, کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے کہ 8 ماہ میں اتنے زیادہ جو قتل ہو گئے اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے وہ مبینہ طور پر. اچھا میں ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, ہماری زبان سے CTD آ رہا ہے, یہ CCD کی بات ہو رہی ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی یہاں پہ نہیں بات ہو رہی. اچھا, عمران گبول صاحب جو ڈان اخبار کے نامہ نگار ہیں, سینئر ہمارے ساتھ ہیں. گبول صاحب, اس رپورٹ میں جو سفارشات کی گئی ہیں آپ کے علم میں پہلے سے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے 5% پہ بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے, جبکہ اس رپورٹ کے سلسلے میں کسی متعلقہ محکمے نے HRCP سے کوئی تعاون نہیں کیا؟ جی السلام علیکم خان صاحب, سب دوستوں کو رمضان مبارک ہو. جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں, جو HRCP نے ڈیمانڈز کی ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی یا ان کی لواحقین کو انویسٹیگیٹ کرنے کی یا ان کو معاوضہ دینے کی, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیا جا سکتا ہے, کیونکہ مسلسل ایز اے رپورٹر بھی جب بھی ہم نے ان اداروں سے رابطہ کیا, انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی یا FIR ہمارے ساتھ شیئر کی, تو ان لوگوں نے کبھی رسپونڈ نہیں کیا. ہمارے سوالات کا وہ ایک ہی طرح کی مطلب تقریباً زبان ہوتی تھی. جہاں بھی کوئی انکاؤنٹر ہوتا تھا, وہ چاہے کوئی عام انکاؤنٹر تھا یا جیسے لاہور میں تیفی بٹ کا انکاؤنٹر ہوا تھا, وہ سیم طرح کی ایک لینگویج ہوتی تھی, اور ہم اس کو مطلب کافی حد تک ہم نے وکٹم سے ٹرائی کیا, بات کرنے کی کوشش کی, تو وکٹمز کی جو فیملیز تھیں وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے. 10 12 15 مختلف فیملیز سے بات کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں. ان سے کچھ لوگوں نے آف دا ریکارڈ جو ہمیں ڈیٹیلز بتائیں وہ ایک الگ بات ہے, جبکہ آن دا ریکارڈ کوئی نہیں آنا چاہتا تھا, اور تمام لوگ اپنے اپنے لواحقین کی لاشیں لے کر سائڈ پہ ہو گئے اور چپ کر گئے. اس کے بعد انہوں نے کسی قسم کا وہ نہیں کیا. ایک اسپیشل ادارہ قائم کیا گیا, خاص طور پر پنجاب کے اندر کہا یہ گیا کہ ہارڈن کرمنلز کو یہ لوگ نیب کریں گے اور مطلب ملک سے اور صوبے سے جرم ختم ہوگا, اور ایک عورت مطلب سونا پہن کے سکون سے پورے پنجاب میں گھومے گی اور کوئی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ ریاست گورنمنٹ کی طرف سے اور CCD کی طرف سے اس طرح کے نعرے سامنے آئے. اور جبکہ ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان انکاؤنٹرز کے بعد پنجاب میں خاص طور پر جو ڈکیتیوں کی لہر تھی, قتل و غارت کی لہر تھی, اس میں ضرور واقعات میں کمی آئی, کافی حد تک کمی آئی. مور دین 50% آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ان واقعات میں کمی آئی. وہ چاہے قتل تھے, چاہے رابریز تھیں, چاہے ریپ تھے, ان میں بہت حد تک کمی آئی.
اچھا گبول صاحب، اب اسی پوائنٹ کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں، کیونکہ ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارے معاشرے میں کافی برداشت ہے فیک انکاؤنٹرز کی یا انکاؤنٹرز کی. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگوں کے ہاتھ کوئی چور لگ جاتا ہے، چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، وہ خود ہی جلا دیتے ہیں. تو جب ہم اکثر، اور ہم سے میری مراد ہے صاحب، جب ہم اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار، مطلب ایسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. اچھا، اس ماحول میں تو یہ سمجھنا کہ سی سی ڈی یا جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں، اور اس وقت الزامات ہی ہیں، وہ اپنا رویہ تبدیل کریں گے، میرا خیال ہے یہ تو تقریباً ناممکن ہی ہے نا. کیا خیال ہے آپ کا قبول صاحب؟ جی زرار صاحب، ایسے ہی ہے کہ یہاں جس طرح کی سچویشن ہے، ہم نے اگر ان واقعات کے اوپر کسی بھی بندے سے رابطہ کیا کہ وہ پولیٹیکل بندہ تھا، نان پولیٹیکل تھا، یا ہیومن رائٹ کا ورکر تھا، سول سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا، کافی ایسے لوگ ہیں جن سے رابطہ کیا اس کے اوپر کمنٹ کرنے کے لیے، ان انکاؤنٹرز کے اوپر، تو آف دا ریکارڈ وہ لوگ یہ کہتے تھے تو یہ کرمنل ان کے ساتھ ہوا تو ٹھیک ہے. مطلب یہ جو ایکسپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، مطلب یہ ایون ہر بڑے لیول تک یہ ایکسپٹنس تھی کہ بھئی یہ ٹھیک ہو رہا ہے، جو سی سی ڈی کر رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے. اور اس طرح بھی ہوا ہے کہ جو جرائم پیشہ افراد تھے، اس کے بھی ہمیں پتہ ہے، فیلڈ میں ہم ملے بھی ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ خود جا کر انہوں نے سرنڈر کیا کہ یہاں کہیں ہمیں سی سی ڈی پکڑ کر انکاؤنٹر نہ کر دے. انہوں نے اپنے سورسز یوز کیے اپنے خود کو سرنڈر کرنے کے لیے. مطلب وہ اگر ان کے اوپر ایف آئی آرز تھیں مختلف قسم کی، وہ سچ تھیں جھوٹ تھیں، اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کے اوپر جن کے اوپر ایف آئی آرز تھیں تو انہوں نے خود کو سرنڈر بھی کیا ہے اداروں کے آگے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، توبہ طائب بھی ہوئے ہیں. آپ سب نے دیکھا ہوگا خاص طور پر مختلف ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی ویڈیوز چلتی تھیں جس میں خاص طور پر کسی لڑکی کو راستے پہ تنگ کیا جا رہا تھا، تو اس کے بعد وہ بندہ پکڑا جاتا ہے اور اس سے پسٹل چل جاتا ہے. جی جی بالکل، وہ شلوار کی نف میں پستول ہوتی ہے اس کی، وہ چل جاتی ہے، کہیں گولی لگ جاتی ہے. ہاں، اور پھر ہم ہنستے ہی ہیں ایسی خبروں پہ، جنرلی پرائیویٹلی، آن ایئر نہیں. اچھا عمران صاحب. اچھا عمران جی، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی نئی روش نہیں ہے، یہ وقتاً فوقتاً ہم نے باقی صوبوں کی سندھ میں ہم نے دیکھا 90s میں یہی ایک موڈس آپرینڈے اختیار کیا گیا کہ پولیس والوں کو آپ نے کھلی چھوٹ دے دی کہ بس بندے آپ ٹھوکتے جاؤ. اور اس سے ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بروٹلائزیشن آف سوسائٹی ہوتی ہے نا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سی سی ڈی والے تشہیر کرتے ہیں پولیس مقابلوں کی، میڈیا کو آ کے بتاتے ہیں، تقریباً فخر سے ہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں بندہ پھڑکا دیا ہم نے. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ فیئر انسٹال ہو جائے کرمنلز کے ذہن میں اور کرائم کم ہو جائے. آپ نے جس طرح کہا کہ کرائم شاید کم ہوا بھی ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واقعی وہ ڈائریکٹلی رزلٹ ہے اس ماورائے قانون پالیسی کا. میں آپ سے یہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایچ آر سی پی کی رپورٹ ہے، اس میں جو اعداد و شمار آئے ہیں، آپ کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے ایز اے کرائم رپورٹر اور ایس ایچ او سے آپ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ فگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یا اس میں بھی ابھی یہ رپورٹڈ فگرز ہیں میڈیا میں جو آئے ہیں وہ ہیں اور اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟ جی، یہ جتنے بھی 924 کہے گئے ہیں، اس سے زیادہ ہیں انکاؤنٹرز پنجاب کے اندر. یہ جو پریس سے کٹنگز کے طور پر مطلب لیے گئے ہیں سمپل، تو اس طرح ہے. مطلب سمپل ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انکاؤنٹر ہو، ایک سنگل پرسن کا انکاؤنٹر ہو، تو میرا نہیں خیال کہ رپورٹرز ٹکر کے طور پر تو ٹی وی چینل والے رن کر دیتے ہوتے ہیں، جبکہ نیوز پیپر والے بہت کم ہی ایک سنگل انکاؤنٹر جس میں ایک سنگل ڈیتھ ہو اس کو نہیں کرتے. اسی طرح جب تک زیادہ بڑا نام نہ ہو، جو کرمنل ہو، ڈرگ ڈیلر ہو یا ریپسٹ ہو، کوئی بڑی پرسنالٹی اور اس طرح کا اس نے نہ نقصان کیا ہو، تو پھر بھی ہوتا ہے کہ اس کا نام کم جاتا ہے.
और वो कम अच्छा, रिपोर्ट मेरा होता है मेरा एक और छोटा सा सवाल है, क्योंकि हमें ब्रेक पे भी जाना है। मेरा भी और वो ये कि सिंध में हमने ये देखा कि जब एसपी को, मलीर के एक एसपी थे, उनको जब खुला हाथ था कि आप लोगों को भड़काते जाएं, तो फिर हमने देखा कि वो फ्रीलांसिंग में भी आ गए, और फिर नकीबुल्ला महसूद का केस हुआ जिसपे इतना शोर गुल हुआ। इधर पंजाब में जो आपने ऑब्जर्व किया है पिछले एक साल में, इसमें कोई चेन ऑफ कमांड है या कुछ इसमें फ्रीलांसिंग के भी आपको कोई एविडेंस मिला है? नहीं, एक चीज यहाँ हाई अप से मतलब हाईएस्ट लेवल से ही इजाजत मिलती है, निचले लेवल पे मतलब है ये वाला तरीकाकार नहीं है जिस तरह आप सिंध के बारे में बता रहे हैं। ये इसमें बहुत ज्यादा क्रॉस चेक होता है। हमारे पास मतलब जो इंफॉर्मेशन है ऑन द ग्राउंड, जो हम पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो फील्ड में सीसीडी में काम कर रहे हैं, वो अकेले कोई अकेला बंदा फैसला नहीं कर सकता। हाईएस्ट लेवल तक ये बात जाती है, किसी के बारे में भी हो उसको पकड़ा कैसे जाएगा, उसको आगे कैसे उस काम को बढ़ाया जाएगा, वो सारा कुछ हाईएस्ट लेवल से होता है। और जिसके ऊपर जितने इल्जामात भी होते हैं वो भी हाईएस्ट लेवल तक उनसे कन्फेशंस तक भी होती हैं, लोगों की सबूत भी उनके पास होते हैं, फोरेंसिक्स भी उनके पास होते हैं। बहुत सारा डिजिटल रिकॉर्डिंग से लिया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। ये सारी चीजें हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के बाद, कई दफा क्रॉस चेक होने के बाद ही इस चीज की मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली उससे मतलब फैसला लिया जाता है। ये कोई मतलब अकेला सीसीडी का कोई एक अगर ये पॉलिसी है तो ये ऊपर से जो है ये चल रही है और उसको बहुत टाइटली देखा जाता है। इल्जामात संगीन हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है वसत जरा इसका कुछ ना कुछ तो जवाब आना चाहिए। नहीं, जवाब नहीं आएगा। तो नहीं हो सकता मैंने कि आप देखें मीडिया को भी जवाब ना दें, किसी को भी जवाब ना दें और आप बोलें नहीं, हो तो ये सकता है, है। हो तो सकता है और होगा। अनऑफिशियल पॉलिसी है, वो जवाब देने के पाबंद जवाब नहीं देंगे। अच्छा, इसमें गबूल साहब एक आखिरी सवाल, आपकी तो कई पुलिस अफसरान से ऑफ रिकॉर्ड बात होती रहती है, कुछ के साथ मेरी भी हुई थी, और जब माजी में इस तरह के केसेस सामने आए थे तो मैंने पूछा था, मैंने कहा यार ये क्या है। तो एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है उनकी तरफ से। वो क्या कहते हैं, सही है, दुरुस्त है, गलत है, वो आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि यार हम इन बंदों को पकड़ते हैं, ठीक है, रंगे हाथों, वो जाते हैं जेल में, वहां पर उनको जमानत मिलती है और जमानत पर ये दोबारा कार्रवाइयां कर रहे होते हैं। आप बताएं हम क्या करें? तो इसका क्या जवाब है गबूल साहब? देखिए, रूटीन में ऐसा ही होता है। इवन यहाँ तक कि जिन लोगों के साथ मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, जो एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, जिनके साथ किसी किस्म की डकैती होती है, मर्डर होता है, उन लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार कोर्ट में जाएं और बार बार जाकर स्टेटमेंट्स दें। आई विटनेसेस जो होते हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। एक लेंथी प्रोसेस तो पाकिस्तान की कोर्ट्स में एग्जिस्ट करता है और एक बड़े लेवल पे करता है। और किसी भी केस को अगर आपने लेकर चलना है तो आपको सालों लग जाते हैं, चाहे जितना भी एविडेंस पुलिस जमा करवा ले। और उसके बाद पाकिस्तान में मतलब कन्फेशनल स्टेटमेंट जो ली जाती है उसको पाकिस्तान की कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब शायद डिजिटल सतह पर भी ली जाने वाली कन्फेशनल स्टेटमेंट को नहीं लिया जाता, तो इस वजह से भी मतलब वो लोग रिहा तो हो जाते हैं। और जो विक्टिम होते हैं वो कोई पावरफुल लोग नहीं होते, वो भी आम लोग होते हैं। वो इन क्रिमिनल्स का सामना भी, जो जिन्होंने उनके साथ जुर्म किया होता है, जो उनके साथ ज्यादती करके खड़ा होता है, उनका सामना वो भी नहीं कर सकते होते। उनको भी पता डराया धमकाया जा सकता है, वो भी बैकअप हो जाते हैं, उनको भी मतलब पीछे बातों का धटना पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब लोग रिहा हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है, अंडरस्टैंड कि एक रिटोरिकल सवाल था, लेकिन जाहिर है कि आप भी जानते हो उसका जवाब, हम भी जानते हैं कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मसाइल हैं तो उसे हमें ठीक करना होगा। अगर पुलिस को हम लाइसेंस टू किल दे दें तो ना वो मसले का कोई हल नहीं होता, उससे खराबियां ज्यादा निकलती। नहीं, बिल्कुल, देखिए, एक होता है मुश्किल और देरपा हल, और एक होता है शॉर्ट टर्म एंड डेंजरस हल। ये वो है। ठीक है, बहरहाल एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई के इत्तेहादियों ने कई तौर तरीके इस्तेमाल किए हैं कि किसी तरह या तो इमरान खान रिहा हो जाएं, या तो फिर कम अज़ कम उन तक उनके अपने पसंदीदा
پک ڈاکٹرز اور اہل خانہ کی رسائی ہو جائے. اب تک ان میں سے کوئی ٹیکٹک زیادہ تر کامیاب نہیں ہوئی. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کئی دنوں تک پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا دیا. آج وہ دھرنا لپیٹ دیا گیا اور جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو ہم انفینٹلی تو دھرنا نہیں دے سکتے, لیکن اگلا لائے عمل پر ابھی ہم غور کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے روڈز کو بھی بلاک کر دیا گیا, جس سے زیادہ اثر تو میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام پر ہی پڑا ہے, جن کی واضح اکثریت ہم سب جانتے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ معاملہ بھی ریپ اپ ہو گیا ہے اور روڈز کھلتے جا رہے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ہے, سوشل میڈیا پریزنس ٹھیک ٹھاک ہے, تو وہاں پر بھی ایک مہم چل رہی ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ آئی اسٹینڈ ود عمران. اچھا, اب یہ ڈبل میننگ ہے, ایک تو آئی ایز ان میں اور ایک آئی ایز ان آنکھ, اور اس میں آپ کئی تصویریں دیکھ سکتے ہیں. کئی میں اے آئی کا استعمال کیا گیا ہے, مجھے پتہ نہیں کیوں, لیکن چلیں خیر ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ صرف آن لائن ایکٹیویزم سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے ایک کافی اعلیٰ تجویز پیش کی ہے اور ایک نئی مہم کا اعلان کیا ہے. سن لیجیے. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں, جس میں پاکستان کے تمام نوجوان, میرے بھائی میری بہنیں اس میں شریک ہوں گی. یہ عمران خان رہائی فورس پرامن جدوجہد کرے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. جس دن انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کو رہا کریں گے, اس دن عمران خان صاحب ان کا شکریہ ادا کر کے اس کو ڈیزالو کر دیں گے. ان کا کام یہی تک ہوگا. اس میں ہوگا یہ کہ اس میں بہترین چین آف کمانڈ ہوگا. جو ذمہ داری اگر فرض کریں یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, اور جس دن اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان ہوگا تو جس کو بھی اس کی ذمہ داری ملے گی تو اس میں چین آف کمانڈ ہوگا. جو عمران خان صاحب کہے گا وہ اس کا جو نامزد کردہ بندہ ہوگا وہ کہے گا, اور وہ جو کہے گا نیچے جو ہے وہ سب وہی کریں گے. اس طرح نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب ذمہ داری ایک کو دے اور ہر بندہ جو ہے اپنی منمانی کرے. انشاءاللہ تعالی اس میں بہترین چین آف کمانڈ ہوگا. جی, بہترین چین آف کمانڈ ہوگا. جی, فی الحال ہم رمضان منائیں گے سب, جی بالکل, اور پھر رمضان کے بعد جو ہے وہ جو بھی لاہے عمل ہوگا وہ سامنے ہوگا. یہ اعلان کرنا شاید اس لیے ان کی مجبوری بھی تھی, ضرورت بھی تھا کہ یہ نہ تاثر ملے کہ بس کچھ حاصل نہیں ہوا, واپس جا رہے ہیں, بلکہ ہم واپس پلٹ کے آئیں گے. اچھا, یہ جو رہائی فورس کا جو اعلان ہوا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. آپ دونوں کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی جب پولیٹیکل لیڈرز جیل میں جاتے ہیں تو ان کے لیے رہائی کمیٹیاں بنتی تھیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے بنی, پھر آصف زرداری صاحب کے لیے بنی 90s میں, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اور وہ جو کمیٹیاں ہیں ان کا کام ہوتا تھا وال چاکنگ کرنا, آصف زرداری کو رہا کرو ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش, یا اخباری بیان دے دینا, مطلب تھوڑا بہت ایشو کو لائیو رکھنا کہ یار ایک لیڈر ہے ہمارا وہ جیل میں ہے. وہ کمیٹیاں ہوتی تھیں. اب یہ انہوں نے جو فورس کا نام دیا ہے نا, یہ تھوڑا سا ورینگ ہے, کیونکہ اس سے ذہن جاتا ہے ٹائیگر فورس کی طرف, اور فورس جو ہے ذہن جاتا ہے کہ پتہ نہیں, گو کہ انہوں نے کہا پرامن ہوگا, لیکن پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں ایسا کیا ہوگا کہ فورس جو ہے وہ کس طرح سے زبردستی جو ہے وہ پٹیالہ جیل سے خان صاحب کو رہا کرائے گی. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ ہوگی تشویش. نہیں, میرے کو یقیناً, دیکھیں یار کمیٹیوں کا, کمیٹی بڑی بورنگ چیز ہوتی ہے. فورس میں مطلب پاور ہے نا, طاقت ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ ٹائیگر فورس کی طرح بنے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ ٹائیگر فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائیگر فورس نے کیا نہیں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کچھ نہیں کیا نا, زیرو تھا نا. تو انفیکٹ جی, ایک تھا ٹائیگر, ایک تھی ٹائیگر فورس. 2020 میں کرونا کے ساتھ کام شروع ہوا, اس کے بعد کہا تھا کہ نہیں ہم اس کو اب ایکسپینڈ کریں گے, ہر جگہ پھیلیں گے, لیکن اب اس کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ٹائیگر فورس کا یار. انفیکٹ اٹس کائنڈ آف اے جوک فرینکلی اسپیکنگ, بیکاز ابھی میں دیکھ رہا تھا تو کچھ آپ کو پتہ ہے حاسد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ کہتے ہیں یار ایک اور ٹائیگر فورس آپ نے بنا دی, پہلے کا کیا بنا. پیغام واضح ہے, لیکن آپ کی بات بالکل, آئی تھنک آئی ایگری ود یو شاہزیب, کہ کچھ نہ کوئی تو بیان دے کر ہی جانا تھا نا, ایسے تو نہیں تو پھر کہیں گے کہ ہو پیچھے ہٹ گئے, یہ ہو گیا, اور ان کی اپنی ہی سوشل میڈیا ان کو چیر پھاڑ دے گی.
ایسا میں ہی تو ہوتا ہے. یار اتنا ہم تھک گئے ہیں یہ لفاظیت سے, بٹ بیسکلی یہ ہے کہ جی عید کے بعد دمادم مست قلندر ہوگا. عید کے بعد لاجیکلی ظاہر ہے یہی ہونا چاہیے بھی, ایسے ہی چاہیے, ہوتا ہے, ہاں. ایسے ہی ہوتا اور ایک وقفہ بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے فی الحال. نہیں کر لو. پروگرام میں واپس خوش آمدید. کرکٹ کے حوالے سے ہم جتنے جنونی ہیں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ دراصل ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے. ہاکی کے ساتھ جو ہم نے حشر نشر کیا ہے حالیہ برسوں میں وہ ہم بھلا دیتے ہیں, لیکن پچھلے چند دنوں میں اس کی یاد دہانی ہمیں کرائی خود ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے جو کہ آسٹریلیا گئے ہوئے تھے. سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چلیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, تصاویر چلیں وہ ہم نے بھی دیکھیں. کہیں پہ وہ اپنا کھانا خود پکاتے ہوئے نظر آئے, کہیں صفائی کرتے نظر آئے, کہیں اپنے بیگز لیے سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے نظر آئے. یہ جو کچھ ہوا پہلے چلا اس پہ تو اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. ہم نے کہا پتہ نہیں یہ کوئی ڈس انفارمیشن ہے, لیکن بعد میں اس کی تصدیق ہوئی اور اسے بہت سارے کامنٹیٹرز نے کہا کہ یہ ایک نیشنل امبیرسمنٹ ہے. بھارت میں بھی اس کا بڑا چرچا ہوا, انہوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا. تو لیکن جب یہاں پہ پوچھا گیا کہ جی یہ معاملہ کیا ہے تو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جی کھیلوں میں سرکاری مداخلت اور بد انتظامی کا یہ شاخسانہ ہے. ہماری جو قومی ہاکی ٹیم ہے آسٹریلیا میں ان کی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں رہی. پے در پہ شکست کھانے کے بعد بدھ کی صبح وہ وطن واپس پہنچے. لاہور ایئرپورٹ پہ ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے صحافیوں سے بات کی. انہوں نے کیا کہا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. 7 سال بعد پاکستان کا پرو ہاکی لیگ میں کوالیفائی کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جیسے ہم ارجنٹینا سے واپس آئے چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہونا سٹارٹ ہو گئیں. آسٹریلیا کے دورے کی بات کرتا ہوں تو میں بات ہی پہلے سٹارٹ کروں گا کہ فلائٹ اور ہوٹلنگ سے, کہ جیسی جس فلائٹ پہ ہمیں لے کے جایا گیا اس کے بعد سڈنی اتر کے میں سمجھتا ہوں کہ 12 سے 13 سے بھی زیادہ 14-15 گھنٹے ہم وہاں پہ اوپرا اسٹریٹ پہ لاوارسوں کی طرح گھومتے رہے. کسی بندے نے ہماری ٹیم کا کوئی احساس نہیں کیا, نہ وہاں پہ ہوٹلنگ تھی, نہ ٹائم سے فوڈ دیا گیا. اس کے بعد سڈنی سے ہوبارٹ ہم روانہ ہوئے. ہوبارٹ جا کے ہم جو جتنی بھی خبریں پاکستان میں پہنچی ہیں میں آپ کو پہلے بتاؤں وہ ساری سچ خبریں ہیں, کیونکہ جو ویڈیو میری ٹیم کی طرف سے اور میں نے بنائی تھی بھیجی تھی وہ ہمیں تھوڑا سا انہوں نے بتایا, ہماری ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ بات انڈیا تک پہنچ گئی ہے. اور جب انڈیا کی بات آئی تو اس میں خود میں نے فیل کیا کہ بات میرے ملک کی ہے, میرے ملک کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. میں نے انڈیا کو جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی کہ ہمارے سارے حالات بالکل ٹھیک ہیں, ٹیم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. دراصل یہ بات بالکل جھوٹ تھی. جو بھی وہاں سے باتیں ساری آئی ہیں, ویڈیوز آئی ہیں, پیغام آیا ہیں, ہر چیز سچی ہے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو, آرمی چیف صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس چیز کا نوٹس لیا جائے جو کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. پی ایس بی نے جب بات کی گئی پی ایس بی سے تو پی ایس بی نے کہا جی ہم نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو فنڈز ہیں وہ جانے سے پہلے دیے ہیں. جب میں نے اپنی ٹیم مینجمنٹ سے بات کی تو ٹیم مینجمنٹ نے یہ کہا کہ جی اسپورٹس بورڈ نے ہمیں پراپر فنڈ نہیں دیے, جو کہ ہمیں فائنینشیل ایشو وہاں پہ آئے ہیں. سو مجھے نہیں اب لگتا کہ اسپورٹس بورڈ غلط ہے یا پاکستان ہاکی فیڈریشن غلط ہے, پر ایک چیز ضرور یہ ہے کہ پاکستان ہماری ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں. ہمارا 5 دن بعد جو ہے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ ہے, ایک بہت انپورٹنٹ راؤنڈ ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے اور پاکستان پلیئرز کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جلدی سے جلدی اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. اس مینجمنٹ کے ساتھ ہم آگے کام نہیں کر سکتے. بالکل تو شکایتوں کا انبار ہے. اسی موقع پہ یہاں پہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی عہدیدار نور الصبا موجود تھیں. انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی, سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا. میرا نام نور الصبا ہے اور I'm ڈائریکٹر پاکستان اسپورٹس بورڈ لاہور. تو اس میں یہ کہ ہم نے تو مکمل تعاون کیا تھا ان کی بیسٹ ارینجمنٹس کے لیے, بیسٹ ہوٹل میں ارینجمنٹس کیے گئے تھے ان کی نیوٹریشن کے لیے, ہر لحاظ سے ان کو فنڈنگ کی گئی تھی. لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوا, بلکہ اس کا ہر نوٹس پرائم منسٹر صاحب نے بھی لیا کہ ان کے انتہائی ناقص انتظامات تھے وہاں پہ اکوموڈیشن کے اور نیوٹریشن کے. تو یہ بہت ڈی موٹیویٹنگ ہوتا ہے پلیئرس کے لیے اور ان کی پھر جو پرفارمنس ہے بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. تو ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنے پلیئرس کو ریسیو کرنے کے لیے بھی اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ وی آر ود دیم, اور اس میں پورا اس کا جو ہے نا انکوائری کی جائے گی. پرائم منسٹر صاحب نے خود نوٹس دیا اس کی ہم پوری انکوائری کرے گی اور پھر اس میں جو ہے نا مزید آئندہ کوئی اس قسم کی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ برداشت نہیں کی جائیں گی, کیونکہ یہ ایک بنتا جا رہا ہے ایک طریقہ کہ جو فیڈریشنز ہیں وہ اپنی منمانیاں کرتی ہیں اور جو فنڈنگ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ بے ضابطگیاں ہوتی ہیں. اچھا, تو شام گئے تک یہ خبر تھی کہ ٹیم کو, کیپٹن کو, کوچز کو اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو عہدیدار ہیں, طارق بگٹی ہیں, ان کے سیکٹری ہیں, ان سب لوگوں کو بلایا گیا تھا. بات چیت ہو رہی ہے, انکوائری بھی تقریباً سمجھیں کہ فائنلائز ہے جو پرائم منسٹر کو بھیجی جائے گی. لیکن اوور آل یہ ایپیسوڈ کیا ظاہر کرتی ہے ہاکی کے بارے میں. ہمیں اس وقت نیدرلینڈ سے جوائن کر رہے ہیں ہاکی کے سابق کپتان, گول کیپر, کوچ سلمان اکبر صاحب. سلمان صاحب, یہ سارا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے, ذرا کامنٹ کریں گے کہ
یہ جو بد انتظامی کی بات آتی ہے بار بار، یہ کتنی ڈیپ ہے ہمارے اسپورٹس میں، اسپیشلی ہاکی میں؟ جی میرے خیال میں ایک تو سب سے پہلے بہت امبیرسمنٹ سچویشن ہے پاکستان ہاکی کو. میں نے قسم سے اپنے پلینگ کریئر میں بھی اور اس کے بعد بھی کبھی اتنا نیچے گرتے ہوئے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو نہیں دیکھا. میرے خیال میں یہ سمپلی اور بڑا کلیئرلی ایک مس مینجمنٹ کا بلنڈر میں کہوں گا, اور یہی بات بار بار کی جاتی ہے کہ جو ہماری نیشنل سپورٹ کو رن کریں, جو فیڈریشن میں ایک جو پولیٹیکل ریسائکلنگ ہوتی رہی ہے پچھلے کئی ڈیکیڈ سے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اینڈ جس طرح کے لوگ آ کے پاکستان ہاکی کو رن کر رہے ہیں, یہ ان کی مینجمنٹ سکلز جو ہیں یہ اب تو بالکل ہی انہوں نے پراپرلی سب کو نظر آئی ہے کہ وہ کس طرح کی مینجمنٹ کرتے ہیں, کس طرح ٹیم ٹریول کرتی ہے. ایک پاکستان ہاکی فیڈریشن اگر اپنی نیشنل ٹیم کی اکوموڈیشن, ٹریولنگ اور یہ نہیں اچھی طرح سے مینج کر سکتی, تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ باقی معاملات میں وہ کس طرح کی پرفارمنس ہے. اچھا سلمان, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ کچھ نیا نہیں ہے اس میں, یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں. مثلا میں آپ کو یاد دلاؤں, پتہ نہیں آپ اس وقت ٹیم میں تھے یا آپ سے پہلے کی بات ہے, یہ بات کی کہ تربیتی کیمپ جو ہے ایک دفعہ لگنا تھا, اس کے لیے اس میں جو الاؤنسز وغیرہ اس کے بھی پیسے نہیں تھے, دال روٹی وغیرہ جو ہے بمشکل وہاں چل رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ انڈین ہاکی فیڈریشن نے کہا تھا کہ یار آپ جو ہیں مس نہ کریں فلانا ٹورنامنٹ, ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اس کیمپ میں کھلاڑی جو ہیں وہ ان کی پریکٹس کرنے میں. یہ تک ہم نے یہ دن دیکھا ہے. تو یہ تو ایک عرصے سے ہو رہا ہے. یہ جو دیمک لگی ہے یہ کب سے لگی ہے, اور اس کی ایک اگر بنیادی وجہ ہے وہ کیا بتائیں گے آپ؟ میرے خیال میں بالکل نان پروفیشنل لوگ جب سے فیڈریشن کو رن کریں, پاکستان ہاکی کو رن کریں, یہ اس کی وجہ سے. کب سے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں کھیل رہا ہوں اس کے بعد سے, ایک جو لاسٹ جب ریٹائرڈ بریگیڈیئر مسرت اللہ سیکرٹری تھے, 2004 کی بات ہے, انہوں نے چیمپئنز ٹرافی تب لاہور میں ہوئی تھی. وہ ایک بڑا اچھا ٹائم تھا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا. ہمیں پلیئرز کو کوئی وریز نہیں ہوتی تھی, ہر چیز اچھی طرح سے مینج ہوتی تھی. ڈومیسٹک جو آپ کا سرکل تھا وہاں پہ بھی بڑی ہاکی ہو رہی تھی. اس کے بعد جیسے ہی I'll be a little bit more blunt کہ 94 میں جو ورلڈ کپ جیتے تھے, ان کے جو پلیئرز تھے ان میں بڑے بڑے نام ہیں, اور ان کے جو پلیئرز جب انہوں نے آ کے بھاگ دوڑ سنبھالی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی, وہاں سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ڈکلائن, پاکستان ہاکی کا ڈکلائن شروع ہوا. کیونکہ وہ ساری ایک انہوں نے جس طرح سے ایک پولیٹیکل انفلوئنس پوری پاکستان ہاکی میں, صرف نیشنل ٹیم تک نہیں, آپ کے ڈومیسٹک سٹرکچر میں بھی اس کو انجیکٹ کیا, اور اس کی وجہ سے پاکستان ہاکی کا آج حال دیکھ لیں کہ ہم ٹاپ 10 میں بھی نہیں ہیں. تو یہ بیسک ریزن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ہم اس کو مزید اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ تو ابھی ہمیں نظر آیا ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم نے جس طرح سے ٹریول کیا ہے, یا اکوموڈیشن کا ان کا مسئلہ ہوا ہے. اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ایسی چیزیں ہمیں اپنے ڈومیسٹک سٹرکچر میں بھی ملیں گی کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ کس طرح کی مینجمنٹ ہے. آپ اپنے کلبز کی اسکروٹنی کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں, ایک اتنا امپورٹنٹ وہ ایک ایونٹ ہے پاکستان ہاکی کے لیے کہ آپ نے وہ کلبز کو پاس کرنا ہے کہ جہاں پہ ہاکی ہو بھی رہی ہے, جن کی باڈیز بنی ہوئی ہیں پراپرلی, وہاں پہ بھی جو الیکشنز ہوتے ہیں آل دیٹ, اس میں بھی اتنا زیادہ جو من پسند اپنے جو کلبز ہیں. کیونکہ یہ جو الیکشن کا پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ایک سسٹم ہے نا, یہ ایک بہت زیادہ اس نے بہت بری طرح سے پاکستان ہاکی کو ڈیمیج کیا. کیونکہ ووٹس کا رائٹ ملتا ہے پھر, تو آپ اپنے من پسند لوگوں کے کلبز جو ہیں وہ آپ اسکروٹنی میں پاس کرتے ہیں تاکہ آپ ان کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں, اور پھر وہ آپ کو ووٹ کرتے ہیں, اینڈ دین یو ریٹین, یا پھر دوبارہ سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری یا کی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو یہ سلیکشن کا طریقہ ہوتا ہے, اپنی پاور, اپنی سیٹ کے لیے آپ ایسا اپنے نظام بنایا ہوا ہے جو کہ ویل آئلڈ ہے, اور انہوں نے مشینری سی بنائی ہوئی ہے, اور اسی کے سرکل میں سیکرٹری, پچھلے اگر ہم 3 سیکرٹریز پاکستان ہاکی فیڈریشن کے دیکھیں, ان میں ہمارے شہباز سینئر,
آصف باجوہ اور یہ رانا مجاہد. آصف باجوہ نے 2 ٹرمز کی ہوئی ہیں, رانا مجاہد کی یہ سیکنڈ ٹرم ہے, شہباز شریف نے 1 ٹرم کر لی ہوئی ہے. اور ایسے الفاظ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان ہاکی کے ساتھ جڑیں گے, جس میں مینجمنٹ کے لیول پہ, فیڈریشن کے آفس کے لیول پہ کرپشن تک کے الفاظ بولے گئے ہیں, کیسز ہوئے ہیں. تو یہ سارے, یہ اسپیشلی جو 3 لوگ جب 94 کے ورلڈ کپ کے بعد سے یہ جو لوگ آئے ہیں, انہوں نے بجائے کہ آپ گراؤنڈز پہ جائیں, آپ اپنے کوچنگ جا کے اپنی یوتھ کو کروائیں, وہاں سے کوئی نرسری پیدا کریں, ان کا پورا فوکس پولیٹیکل سہارا انہوں نے لیا, ان کا پورا فوکس تھا کہ ہم نے پاور میں آنا ہے. اور پاور میں بھی آ کے انہوں نے جو کیا, یہ صرف یہ ریسنٹ واقعہ ہے ابھی, یہ جو ہم نے دیکھا ہے پاکستان ہاکی کے ٹیم کے ساتھ, سینئر ٹیم کے ساتھ ہوا ہے. یہ مطلب کہ یہ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک کی طرف جائیں. دلچسپ گفتگو ہے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. تھوڑا یہ جو تھیم ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس کی, اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم ہاکی پر بات کر رہے ہیں اور ہماری ہاکی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے حالیہ دنوں میں اس پہ بات ہو رہی ہے. ہاکی ٹیم کے سابق کیپٹن سلمان اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلمان صاحب, ابھی بریک سے پہلے آپ نے نشاندہی کی پولیٹیکل انٹرفیرنس کی, بار بار یہ بات بھی ہوئی, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے دور میں ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب تھے تو اس وقت معاملات بہتر تھے. یہ بھی آج میں نے دیکھا ہمارے جو وزیر صاحب ہیں, جو کنسرنڈ وزیر ہیں ان سارے معاملات کے, ثناء اللہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ موجودہ جو ہمارے سربراہ ہیں ہاکی فیڈریشن کے, طارق بگٹی صاحب, میں ان کی کارکردگی سے خوش نہیں رہا ہوں. ہم نے ان کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی, لیکن ہم بھی مجبور ہو گئے اور وہ اسی پوسٹ پہ چلتے آ رہے ہیں. تو صرف پولیٹیشنز کا قصور نہیں ہے, ہمارے یہاں دیگر طاقتور ادارے بھی جو ہیں کبھی کبھی غلط لوگوں کو کہیں لگا دیتے ہیں اور پھر نہیں سنتے. تو ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہوگی میرا خیال ہے اس میں. آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ جو موجودہ مینجمنٹ ہے, اب ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, کیا سن رہے ہیں, وہاں پہ کوئی سول سرچنگ, کوئی ریفلیکشن کا کوئی امید ہے یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ, بہت موجودہ مینجمنٹ, آپ نیشنل ٹیم کے کوچنگ سٹاف کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مینجمنٹ؟ میں دونوں اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا کیا رسپانسبلٹیز ہیں, ویئر ڈز دا بک اسٹاپ؟ دیکھیں, ان کی جو بڑی ایک بیسک سی چیز ہے, ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ آپ نے پاکستان ہاکی کو جو ہے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے. اس کی جتنی بھی آپ نے ٹیمز بنائی ہوئی ہیں, اگر سینئر ٹیم ہے, اس کے بعد جونیئر ٹیم آتی ہے, آئی مین ایک آئیڈیل جو فارمیٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ انڈر 16 تک اپنی ٹیم, انڈر 14 تک کی ٹیم بنائیں. لیکن بدقسمتی سے اس پہ بھی کبھی کام نہیں ہوا. تو لیکن جو بھی آپ کے پاس ہے, اگر آپ کے پاس سینئر ٹیم ہے اور جونیئر ٹیم ہے, تو آپ نے ان کے پلیئرس کی ٹیک کیئر کرنی ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ ان کے پاس ایک ایسا ڈومیسٹک اسٹرکچر آپ ان کو کریٹ کر کے دیں اپنی کنٹری میں, کہ تاکہ وہ ہاکی میں بیزی رہیں, وہاں سے آپ ٹیلنٹ کو ہنٹ کریں اور پھر وہ آ کے اپنے ایج گروپ کے وائز وہ جونیئر ٹیم یا نیشنل ٹیم میں آ کے ایٹ دا اینڈ پاکستان کو سرو کرے اور پاکستان کی ہاکی ٹیم کو فائدہ ہو اس چیز کا. لیکن چیزیں اس کے بالکل برعکس ہیں. ان کو میرے خیال میں خود سے ان کو شاید اپنی جاب ڈسکرپشن کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کے ذہن میں جو مجھے لگتا ہے, جو میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہوا ہے, میرے خیال میں ان کے ذہن میں ان کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ اپنی سیٹ کیسے بچانی ہے, اپنی سیٹ بچانے کے لیے کیا آپ نے پولیٹیکلی پاکستان ہاکی کے ڈومیسٹک اسٹرکچر میں اپنا انفلوئنس برقرار رکھنا ہے, کہاں کس جگہ پہ اپنے بندے اپوائنٹ کرنے ہیں, تاکہ جب سائیکل ان کی ختم ہو اور جب پھر دوبارہ سے الیکشن کی باری آئے تو ان کے جو ووٹ ہیں وہ انہوں نے کنفرم کیے ہیں, اور تاکہ وہ پھر ونس اگین پاور میں آ جائیں. تو مطلب اگر یہ ان کا فوکس نہ ہوتا تو کلیئرلی آج پاکستان ہاکی کی پوزیشن ورلڈ ہاکی میں, پاکستان کے پلیئرز کے سکل لیول, پاکستان کا ڈومیسٹک اسٹرکچر, پاکستان کے جو میچز ہیں وہ فارنر ٹیمز جو ہیں, جو ٹاپ رینک ٹیمز ہیں, وہ پاکستان سے کھیلنا چاہتی ہیں. پاکستان خود ٹاپ 5 ٹاپ 3 میں ضرور سٹینڈ کر رہا ہوتا. لیکن یہ پورا انہوں نے جس طرح سے ایک پروسیس سے پاکستان ہاکی کو گزارا ہے, تو اس کا رزلٹ یہی آنا تھا. اور یہ اوور نائٹ کی بات نہیں ہے, یہ بہت دیر سے کام بڑی چل رہا تھا. محنت سے تباہ کیا ہے خود. جی ایگزیکٹلی, دیٹس دا بیسٹ وے ٹو سے, کہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے. ایگزیکٹلی, بہت محنت کی ہے انہوں نے. اور آج میں حیران ہوا ہوں کہ
میں دیکھ رہا تھا, اور یہ جو انسیڈنس ابھی آسٹریلیا میں ہوا ہے, یہ آ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ان کے جو ریزنز ہیں وہ اتنے بالکل ریلیونٹ ہی نہیں ہے جو چیز جس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ونس اگین وہ اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سارا کیا. آپ اندازہ لگائیں, ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اس انسیڈنس کے حوالے سے, کہ ہوٹل بکنگ کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہاں پہنچے تو ان کی بکنگ ہی نہیں تھی. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹیم نے پہلے ٹریول کرنا تھا 3 تاریخ کو, ڈیلے ہوا 5 تاریخ کو, کہ انہوں نے ریزن دی کہ ان کو ویزاز ایشو نہیں ہوئے. حالانکہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم آسٹریلیا کھیلنے جا رہے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. آسٹریلیا جب آپ جاتے ہیں کھیلنے, شاید کسی اور کنٹریز میں بھی ہو, آپ وہاں وزٹ ویزے پہ جا کے میچز نہیں کھیل سکتے ہیں, آپ کو انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے کافی لوازمات ہیں. تو آپ نے اسپورٹس کیٹیگری کا ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے وزٹ ویزا اپلائی کیا جی, اور جب وہ آیا وہ ان کا لگ گیا. لیکن پھر جب یہ آئی تھنک انہوں نے ادھر آسٹریلیا میں پھر اپنے سارے چیزیں شیئر کی ہوں گی, انہوں نے کہا آپ نے ویزا کی کیٹیگری غلط چوز کی ہے, آپ دوبارہ سے اسپورٹس ویزا اپلائی کریں. دیٹ از دا ریزن کہ پاکستان ہاکی ٹیم 2 دن لیٹ گئی ہے. اینڈ ناؤ آپ 2 دن لیٹ چلے گئے, آپ نے 3 کو جو بھی آپ کا پلان تھا سارا, آپ کو فنڈز ملے ہوئے پاکستان اسپورٹس بورڈ سے, آپ نے بکنگ کی, تھرڈ پارٹی جو بھی چلے آپ تھرڈ پارٹی سے کروا لیا آپ نے. 2 دن کا آپ کا گیپ آیا, انہوں نے بودر ہی نہیں کیا کہ یہ اپنی اس بکنگ کو آگے ایکسٹینڈ کروائیں یا رینیو کروائیں یا پیمنٹ کریں اس کی, تاکہ جب ٹیم جائے تو وہ ایزیلی جا کے اسٹریٹ اوے ایئرپورٹ سے اترے, اپنی اگلی کنیکٹنگ فلائٹ پکڑے اور ہوٹل میں جائے اور ریسٹ کریں. یہ کوئی پاکستان ہاکی ٹیم پاکستان سے بنگلہ دیش ٹریول نہیں کر کے گئی تھی, سڈنی آسٹریلیا, another continent, and it's a long flight, might be one of the longest flight. آپ کا جیٹ لیگ, ایوری تھنگ, کسی چیز کا خیال نہیں رکھا گیا. بلکہ الٹا انہوں نے جب نئی ٹکٹیں جب کروائیں تو ان کو یہاں تک نہیں پتا تھا کہ سڈنی کا ایئرپورٹ رات کو 10-11 بجے بند ہو جاتا ہے, ان کا ڈومیسٹک ایئرپورٹ صبح پھر دوبارہ کھلتا ہے. تو یہ جب لینڈ کیے ہیں انہوں نے, جو ان کی جو ٹکٹ تھی وہ اگلے دن کی تھی, اور اس پوری رات جو 12 گھنٹے 10 گھنٹے کا بیچ میں گیپ تھا, اس کے لیے انہوں نے پلیئرز کو کچھ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. امبیرسلی کہنا پڑتا ہے کہ پلیئرز وہاں پہ پاکستان کمیونٹی ان کو گھماتی پھراتی رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں پاکستان سے چل کے آپ سڈنی گئے میں, اور آگے پاکستان ہاکی ٹیم کے پلیئر کو اس کنڈیشن سے گزارا جا رہا ہے, and then you are going to compete against world champion. سلمان صاحب, میں بہت اور سوال ہیں میں بھی میرے ذہن میں, انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہو گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا. Very embarrassing. جی, ڈوب مرنے, یہ وہ کام ہے جو ایک معمولی ٹریول ایجنٹ ہینڈل کر لیتا ہے یار. ہاں, اور وہ جو یہ مجھے کہہ دیتے, میں یقین بلیو می, میں اپنے فون سے, آپ اپنے ایپس کے تھرو کر لیتے ہیں یار, ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, مسئلہ ہی نہیں ہے. کیش کر کے لے کے جاتے ہیں. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں چیک لیٹ ملا, ویکینڈ تھا, کیش نہیں ہوا. پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ایک ایمرجنسی کیسز کے لیے بھی اپنا کوئی ایک کریڈٹ کارڈ نہیں رکھا ہوا کہ کہیں آپ ٹریول کرتے ہیں. بس کر دیں. بیسک بات ہے سر, یہ سسٹم کی خامی نہیں ہے, یہ سسٹم کی خوبی ہے, سسٹم ڈیزائن. اب 1 منٹ اور ہوا تو میں رو پڑوں گا, لہٰذا فوراً وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت ہو گیا. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب, تھینک یو سو مچ.